اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطے ارضی جنت نشاں میں اسلام علماء مشائخ و صوفیاء کی انتھک کوششوں کی بدولت طول عرض میں پھیل گیا۔ جملہ مسلم و غیر مسلم حکمرانوں کے ادوار میں دینی تعلیم و تربیت کے فقدان کے باعث مسلمان بنیادی عقائد عمل، اخلاق فاضلہ اور زندگی کے جملہ شعبہ جات میں انتہائی کمزور رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام کی صحیح نمائندگی سے محروم رہے۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد کچھ دینی درسگاہوں کا قیام عمل میں آیا، لیکن خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہو سکے۔ اسلام علم کے نور یعنی قلب کی روشنی اور سلطان یعنی سائنس و ٹیکنالوجی کے قوت قاہرہ کے ذریعے عالم زمان و مکان کو مسخر کرنا قرار دیتا ہے، اور علم کا عقیدہ اسلام کے ان عقائد جلیلہ و محرکہ میں سے ہے جنہوں نے اسلامی ثقافت کی صورت گری اور تزئین و آرائش کرنے اور اسے ارتقائی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس عقیدے نے اسلامی ثقافت کے نظری و عملی گوشوں کو وسعت دی اور اس پر ہم جہت ترقی کے دروازے کھول دیے۔ علم کی اس اہمیت کے پیش نظر سراج العلوم ایجوکیشنل سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کا مقصد وحید جامعہ سراج العلوم کی تشکیل ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1998 میں ہم نے یہاں بنا ڈالی، 25 جون تھا غالباً، 25 جون 1998 میں۔ تو وہاں ہم نے جس معاشرے کے جو بھی مختلف طبقے فکر کے لوگ ہیں ان کو ہم نے یہاں بلایا، چاہے وہ مین سٹریم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، ان کو بھی ہم نے، سب لوگوں کو ہم نے یہاں اس تقریب پر بلایا جب ہم نے یہاں سنگ بنیاد رکھی، اور ہم نے اس کے غرض و غایت ان کے سامنے بالکل رکھی۔ اس کے ممتاز اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ ایک ایسا نصاب تعلیم وجود میں لائے جس میں قدیم صالح اور جدید نافع عناصر کو شامل کر کے دینی و عصری علوم کی ضرورتوں کو ایک متناسب معیار کے ساتھ پورا کرے۔ اس ادارے کی مدد سے دینی تعلیم کے ساتھ ٹیکنیکل تعلیم کے اثر سے مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو جو انہیں دنیا کے ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل کر سکے اور مسلمانوں کے بارے میں پائے جانے والی عام غلط فہمیوں کو یہاں کے طلبہ قابلیت، اخلاق، کردار اور فنی مہارت سے دور کر سکے۔ ملک کے بہترین شہری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ارتقاء میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے جوش عمل سے مامور ہوں۔ اس جدید زمانے میں خالی دینی تعلیم حاصل کرنے سے کیا ہوگا اور اصل ضرورت کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے ایک تعلیمی نظام تشکیل دیا کہ جہاں ہم ایک ایسے ادارے کی بنا ڈالیں گے جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مروجہ علوم بھی پڑھائے جائیں۔ ایک طالب علم حفظ قرآن بھی ہو، ایک طالب علم حدیث جاننے والا ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ سائنس بھی جانتا ہو، وہ انگریزی زبان پر بھی دسترس رکھتا ہو، اور وہ باقی زبانوں پر جو موجودہ زمانے میں ضرورت ہے، بالخصوص ریاضی کے علوم پر اس کا دسترس ہو، جغرافیہ کے علوم پر اس کا دسترس ہو۔ لہذا ایسا تعلیمی نظام ہم نے ترتیب دیا کہ جہاں یہ سارے چیزیں ہم حاصل کر سکیں۔ جامعہ سراج العلوم کی بنیاد 1998 میں زین پورہ بیج بہاڑا روڈ پر واقع قصبہ ہلو امام صاحب نے پڑھی، جو شوپیان سے 9 کلومیٹر دور مشرق میں 121 کنال کے وسیع عریض زمین پر واقع ہے۔ اس ادارے کے لیے زمین کا احاطہ
قصبہ شوپیان کے ایک جہاں بین بزرگ الحاج پیر گل محمد صوفی نے سراج العلوم ایجوکیشنل سوسائٹی کے نام اسی دلی تمنا کے ساتھ وقف کیا کہ وہ سراج العلوم کو اس کی امتیازی شان کے ساتھ قائم کرے گا۔ ہم نازش ملک و ملت ہے، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن۔ ہم نازش ملک و ملت ہے، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن۔ ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن۔ تابش دی، ہم نور یقین، ہم مست نگاہ ساکی ہے، ہم باد کش صحبائے حرم۔ مست نگاہ ساکی ہے، ہم باد کش صحبائے حرم۔ ہم نغمہ اہل قلب و زباں، ہم ذہن رسائے اہل قلم۔ ادارے میں مختلف تعلیمی مراحل کام کر رہے ہیں۔ مرحلہ حفظ و تجوید قرآن کو حفظ کرنے کا رجحان رکھنے والے طلباء کے لیے خاص ہے۔ اس میں مدت تعلیم کم سے کم 3 سال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون۔ اس شعبے میں حفظ و تجوید کے ساتھ ساتھ اہم مروجہ مضامین کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد طالب علم مرحلہ اعدادیہ میں داخل ہوتا ہے۔ مرحلہ اعدادیہ سرکاری نصاب و معیار کے مطابق 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت کے مساوی ہے۔ اس کے بعد مرحلہ ثانویہ مرحلہ کہلاتا ہے، جو سرکاری نصاب و معیار کے مطابق 9ویں جماعت سے 10ویں جماعت کے مساوی ہے۔ ان تمام مرحلوں میں جہاں مروجہ مضامین میں خصوصی محنت کی جاتی ہے، وہیں اعلیٰ اسلامی علوم میں بنیادی استعداد بھی پیدا کی جاتی ہے۔ ان مرحلوں میں اسلامی علوم کے لیے 2 خصوصی اہداف پر زبردست محنت کی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ عربی زبان، جو کہ ہماری تاریخ، ثقافت و کلچر کی ترجمان اور قرآن مبین کی زبان ہے، پر خاص توجہ دی جائے۔ طلباء کو اس زبان کے ارکان ثلاثہ تحریر، تقریر اور املا کی جدید اسالیب کے مطابق تعلیم دی جائے۔ عربی زبان کا نصاب اس طرز کا مقرر کیا گیا ہے کہ زبان دانی کے ساتھ قرآن فہمی، سیرت انبیاء اور اسلامی تعلیم و تربیت کے مراحل آپ سے آپ طے ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کا اپنی اصل روح کے ساتھ درست تلفظ، قواعد و تجوید سے واقفیت اور بقدر کافی حفظ ہو۔ 10ویں جماعت پاس کرنے کے بعد ادارے میں 2 طرح کی سٹریموں کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ سائنس و ٹیکنیکل تعلیم سے دلچسپی رکھنے والے طلباء میٹرک کے بعد اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں۔ یہ طلباء اپنا کورس 2 سالوں میں پورا کرتے ہیں۔ یہاں پر سائنس و تکنیکی مضامین پر طلباء کو زیادہ محنت کرائی جاتی ہے، مگر ساتھ ساتھ میں قرآنی دروس، سیرت انبیاء اور اسلامی تعلیم و تربیت کا بھی خاص انتظام ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں سیاسی لیڈروں، مفکروں، دانشوروں، ادیبوں، صحافیوں، قلمکاروں، کالم نگاروں، مقرروں، خطیبوں کی زبان پر اکثر قومی یکجہتی کا لفظ سنائی دیتا ہے۔ اس سٹریم میں 11ویں اور 12ویں کلاس کی معیار کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس ادارے میں ایک خاص کورس پڑھا جاتا ہے جو عالمیت کورس کے نام سے موسوم ہے۔
عالمیت کورس یہ مرحلہ بیرون ادارے طلبہ کے لیے ہے جو 3 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس میں داخلے کے وقت طالب علم کا 10ویں جماعت پاس ہونا لازمی ہے۔ اس مرحلے میں 1 سال درجہ اعدادیہ یعنی پریپریٹری کلاس کا ہوتا ہے۔ اس درجے میں زیر تعلیم طلبہ کو عالمیت اول کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ اندرون ادارہ طلبہ کے لیے ہے جو 2 سالوں پر مشتمل ہے اور جو عالمیت اول اور عالمیت دوم کے نام سے موسوم ہے۔ یہ بترتیب 11ویں اور 12ویں کلاسوں کے مساوی ہے۔ مرحلہ فضیلت یہ مرحلہ 3 سالوں پر محیط ہے جو یونیورسٹی نصاب کے مطابق پی جی کے مساوی ہے۔ اس مرحلے میں طلبہ اعلیٰ علوم یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، عربی ادب اور عصری علوم میں مہارت نامہ حاصل کرتے ہیں۔ اس میں داخلے کے وقت ایک تحریری امتحان منعقد ہوتا ہے۔ اس امتحان میں وہ طلبہ بھی شریک ہوتے ہیں جن کے گزشتہ امتحانات کا رزلٹ ابھی شائع نہ ہوا ہو۔ کورس میں داخلہ طالب علم کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اکتوبر نومبر میں ہم ان طلباء کا ایڈمیشن یہاں کرتے ہیں جو حفظ کلاس میں اپنے آپ کو درج کرانے چاہتے ہوں۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ بچہ 4th پاس ہو۔ اس حفظ کلاس کی ایڈمیشن کے لیے اور اس 6th کلاس کے ایڈمیشن کے لیے یہاں پہ ایک ٹیسٹ کا انعقاد ہوتا ہے۔ ٹیسٹ میں جو طلباء پاس ہوتے ہیں، کوالیفائی کرتے ہیں، تو ان بچوں کا ایڈمیشن یہاں پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم 2 سالہ مولی کورس میں ایڈمیشن چاہتا ہو یا عالمیت میں ایڈمیشن چاہتا ہو تو اس کے لیے ایڈمیشن کا جو وقت ہے وہ ہے مارچ۔ جامعہ میں ایک وسیع کتب خانہ ہے جہاں فی الوقت 5000 سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ یہ کتابیں مختلف مضامین پر مشتمل ہیں۔ کتب خانے میں ایک ریڈنگ روم بھی ہے جہاں ہر وقت میگزین، جرنلز اور ہفتہ وار شمارے دستیاب رہتے ہیں۔ جامعہ ایک جدید طرز کی سائنسی لیب سے آراستہ ہے جہاں ضرورت کے مطابق تمام معیاری سائنسی آلات اور کیمیکلز موجود ہیں۔ طلبہ اپنے آپ کو ایک سائنسی ماحول میں پا کر محو تحقیق رہتے ہیں۔ یہ سکول ایک خاص مقصد کے تحت ڈالا گیا ہے اور منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ ہم یہاں عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کا اہتمام کرتے آئے ہیں اور ہمارا خاص مقصد یہ ہے کہ ہم آج کی نوجوان پود میں جو بے راہ روی پیدا ہو چکی ہے اس کا کلا کما کرنے کے لیے ایک احسن طریقے سے تعلیم کے ذریعے سے اس میں سدھار لائیں، اس کو چینج کریں۔ جامعہ میں ایک کمپیوٹر لیب ہے جس میں بیک وقت 100 طلبہ کمپیوٹر تعلیم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آئی ٹی ساز و سامان سے لیس ایک بڑی لیب بھی ادارے میں موجود ہے جس کی روح سے طلباء کو جدید طریقوں سے آڈیو ویژول ایڈز کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ جامعہ سراج العلوم میں جو نظام تعلیم ہے اس نظام تعلیم میں وہ اس روایتی انداز سے نہیں چلنا چاہتے ہیں بلکہ ایسی طریقہ کار کو اپنانا چاہتے ہیں جو اس وقت جدید دور کے چیلنجز ہیں ان کو قبول کر کے ان تمام ٹیکنکس اور میتھڈز کو اپنانے کے لیے اس وقت محو عمل ہے۔ آئی ٹی کے میدان میں جو بھی اس وقت نئے وہ ضروریات اور نئے ایجادات ہیں ان کو یہاں بروئے کار لا کے ان کے ذریعے سے تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، ان ذرائع کو بھی۔ اس میں جو بھی آئی ٹی میں چاہے اور شعبہ جات میں جدید دور میں جو بھی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا کر اس نظام تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔
جامع میں صاف ستھرے اور کشادہ کلاس روم دستیاب ہیں۔ معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کو جدید طرز کی رہائشی سہولیات بھی میسر ہیں، جہاں شور و شغف سے پاک ماحول، سرسبز شاداب درختوں کے سائے سے تازہ ہوا رواں دواں رہتا ہے۔ ادارے میں فرسٹ ایڈ کی سہولیات بھی میسر ہیں۔ ضرورت پڑنے پر نزدیکی اسپتال میں مریض کو منتقل کیا جاتا ہے۔ ادارے میں ایک ایمبولینس بھی موجود ہے۔ جامع کے احاطے میں ایک کینٹین ہے جس میں تازہ چائے، میوے اور اس کے علاوہ ناشتے کے لیے ضروری غذائی اجناس اور دوسری ضروریات بھی میسر ہوتی ہیں۔ طلباء کی معیاری تعلیم کے ساتھ جہاں ان کی تربیت و ثقافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کھیل کود اور ورزش کا اہتمام کرنے کے لیے ایک الگ استاد کو متعین کیا گیا ہے۔ جامعہ سراج العلوم ان باسعادت طلباء کے اعزاز میں جنہوں نے اپنے دلوں میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہو کی حوصلہ افزائی کے لیے یوم تاسیس بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ منعقد کرتا ہے۔ اس موقع پر ان حفظان کرام کی دستار بندی کی جاتی ہے اور ان کو سند تکمیل حفظ سے نوازا جاتا ہے۔ اس روایت کو مد نظر رکھ کر ہر سال یہ تقریب منعقد کی جاتی ہے جس میں پورے جموں کشمیر سے علم و دانش اور دین و ایمان کے پروانے جوق در جوق شرکت کرتے ہیں اور عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں اور معصوم حفظان کرام کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو تراوت بخشتے ہیں۔ جامع سراج العلوم کے فیض یافتگان الحمدللہ اس وقت زندگی کے مختلف میدانوں میں کامیابی کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ فارغ طلباء اس وقت میڈیکل، انجینئرنگ، بی ٹیک، ایم ٹیک اور دوسرے پروفیشنل کورسز میں محو عمل ہیں۔ جامع کی تاریخ میں اس وقت 4 چاند لگ گئے جب جامع کے پہلے حافظ کلام اللہ نے CET میں کامیابی حاصل کی اور اس وقت میڈیکل کالج میں MBBS کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ علوموں کی تفریق کو بانٹنے کا کام جو جامع سراج العلوم نے اپنے ذمہ لیا ہے، الحمدللہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مددگار کا طلبگار ہے۔ تو انشاءاللہ آگے کا جو ہمارا پلان ہے، فی الحال سائنس سٹریم تو ہم +2 تک تو ہم لے جائیں گے، اور جو آرٹ سٹریم ہے جو یہ فضیلت کورس ہے، اس کا کشمیر یونیورسٹی کے ساتھ گورنمنٹ نے اس کی اورینٹل کالج کی منظوری ہمیں دے دی ہے، تو کشمیر یونیورسٹی کے ساتھ بھی ایفیلیشن ہو رہی ہے۔ اس کو ہم آگے لے جا کر آگے کوشش کریں گے یہاں PG کورسز پڑھانے کی۔ اس کے علاوہ ہم شعبہ خواتین میں، شعبہ نسواں میں ایک نرسنگ کالج جہاں BSc نرسنگ کا انتظام ہو، وہ ہمارے منصوبے میں ہے۔ ہم ایک نرسنگ کالج قائم کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ سوچ رہے ہیں۔ لطف یاد خدا آ گیا آ گیا، لطف یاد خدا آ گیا آ گیا، بندگی کا مزہ آ گیا آ گیا، بندگی کا مزہ آ گیا آ گیا، جاگو جاگو قیام خدا آ گیا، بزم قدرت کا نغمہ سر آ گیا، جاگو جاگو قیام خدا آ گیا، بزم قدرت کا نغمہ سر آ گیا، جاگو جاگو جگانے کو ہم آ گئے۔